ریاض میموری ٹرسٹ کی جانب سے منعقد 2 روزہ سیمینار کا اب یہ آخری اجلاس ہے. یہ آخری اجلاس ہے اور اس اجلاس میں 4 پیپر پڑھے جائیں گے اور اس اجلاس کی صدارت جناب راہی فدائی صاحب فرمائیں گے. میں راہی فدائی صاحب سے چاہتا ہوں کہ آپ ڈائس کو تشریف لائیں. جناب کوثر پروین صاحب گزارش ہے کہ تشریف لائیں. فرزانہ فرحہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ ڈائس کو تشریف لائیں. اکرم نقاش صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حاضرین و حاضرات، یہ جو ہے آخری سیشن ہے، آخری نشست ہے. یہاں ہمارے پاس مقالہ نگار حضرات 4 ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی قابل اور اہل علم ہیں سبھی کے سبھی. اور ان نشستوں کا انعقاد اس لیے کیا گیا کہ غالب کے تعلق سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جاتا رہے گا، لیکن ہم کو غالب کی شاعری میں نئی جہاد کو تلاش کرنا ہے. اسی غرض کے تحت خطروں کا عنوان دیا گیا غالب اور عالمی انسانی خطرے. اس موضوع پر بہت کم لکھا گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن غالب انسٹیٹیوٹ اور محمد ایاز دونوں نے مل کر جو فیصلہ کیا بہت ہی عمدہ فیصلہ تھا، قابل قدر فیصلہ تھا، اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آج سیمینار کی 2 نشستیں ہو چکی. یہ جو ہے آخری نشست، تیسری اور آخری نشست ہے. انشاءاللہ ہم مقالہ نگار حضرات اور خواتین سے ان کے مقالے سنیں گے اور ان میں نئی جہاد تلاش بھی کریں گے، ورنہ ریپیٹیشن سے، تکرار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ غالب پر بہت لکھا گیا، ہم کچھ بھی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو بات نہیں ہو. مجھے امید ہے کہ ہمارے مقالہ نگار اس پر توجہ دیں گے اور ہم اس سے مستفید ہوں گے. اب میں سب سے پہلے سیمینار کا آغاز، اس نشست کا آغاز محترمہ فرزانہ فرحہ صاحبہ سے کرتا ہوں. آپ ادیبہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ. اس کو سن کر ضرور آپ محظوظ ہوں. محترمہ ڈاکٹر فرزانہ فرحہ صاحبہ. میرے مقالے کا عنوان ہے غالب اور انسان دوستی. دانشوران عالم نے غالب کے انداز فکر، تہذیب اطراء، آفاقی شعور اور معنی آفرینی کے سلسلے میں کتنے ہی ہفت خوان طے کیے ہیں. آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. غالب کے فکری سرمایہ میں عالمی اقدار کی جستجو سے قبل قدر کی اصطلاح وضاحت لازمی ہے. اقدار وہ قوانین ہیں جو معاشرے میں اتفاق، تناسب و مطابقت اور بقائے باہمی کو فروغ دیتے ہیں. عالمی اقدار کی 2 اقسام ہیں، جمالیاتی قدر اور فکری قدر، جس کے تحت فن اور تخلیقی اظہار میں علم، سچائی، انسان دوستی اور ہم آہنگی کو لاگو کیا جاتا ہے. ادب اور آرٹ میں انسان دوستی کا تصور 14ویں صدی سے ہے، جبکہ اردو شاعری میں ابتدا سے انسانی فلاح و بہبود، وسعت درس، وسیع المشربے اور تمام مذاہب و مسالک کے احترام کی تلقین ملتی ہے. اس لیے ہر دور میں حساس شعراء نے معاشرے کا حصہ ہونے کے بعد اشاروں کے نایوں میں اپنے تجربات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے.
غالب نے سن 1797 کو اس زوال آمادہ معاشرے میں جنم لیا جہاں شکست خوردگی، مذہبی تعلیم، وہم، بے حسی، انجماد، تقدیر پرستی، ڈگمگائی افکار اور سیاسی افراتفری ایک دوسرے سے دست و گریبان تھی۔ غالب کی نازک مزاجی کو، جسے وبا میں مرنا بھی گوارا نہ تھا، اس کلچر نے بجائے علم پرست اور قنوتیت پسند بنانے کے خداگاہ اور زمانہ شناس بنا دیا۔ ان کی زیادہ تر شاعری عشق و محبت اور تصور کے گیس طواف کرتی ہے، جو بجائے خود ایک عالمی انسانی قدر ہے۔ مذہب نے آدم ذات کو کائنات کا اعلیٰ ورثہ و قابل احترام وجود تسلیم کرتے ہوئے زندگی کے مسائل و سروکار کا اندازہ کیا۔ مہر وفا، ہمدردی و الفت کو سب سے بڑی عبادت سمجھا، نیز انسانیت کا تقاضا جانا کہ بلا تفریق مذہب و ملت انسان کے درد میں گھلیں اور پگھلیں۔ اسی لیے ان کی انسان دوستی اعلان کہتی ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں کرو رحمت کو۔ ہم واحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب ملی اجزائی معمول۔ غالب نے غمیش کو غم انسان کی علامت کے طور پر استعمال کیا اور غم دوروں کو غم ذات کے پیمانے میں ڈھال دیا۔ غم کے اظہار کا یہ رنگ لاحظہ ہو جس میں انفرادی شکوہ نہیں، اجتماعی شکایت ہے۔ ایک سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، ایک سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، اردو کے تمام بڑے شاعروں میں غالب سے زیادہ ذاتی اور کائناتی عالمیت کا احساس کسی کو نہیں تھا، اور 20ویں صدی کے ذہن کی جیسی پیش آمد غالب کے یہاں ہے ویسی 20ویں صدی کے بہت سے شعراء کو نصیب نہیں ہوئی۔ 20ویں صدی برق رفتاری کی صدی رہی جس میں فکری اور نظری تبدیلیوں سمیت ٹیکنالوجی نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ ان نئی قوتوں نے انسانی علم میں ضرور اضافہ کیا، مگر مصلحت آمیزی، تخریب کاری، منفرد پسندی، نمود و نمائش، قتل و غارت گیری جیسے عناصر انسان کی فطرت میں پیدا کر دیے۔ ثقافت اور اقدار شکست تاریخ کا حصہ ہو گئے، بنیادی انسانی قدریں تحس نحس ہو گئی۔ ایسے میں غالب نے بے لوث انسانیت کا سبق دہراتے اپنے فن سے سماجی بے تعلقی، عدم تحفظ، روحانی استعداد کو داخلی تجربات کا حصہ بنا کر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے انسانی ذہنی رویے میں اور ان کے ذہنی رویے میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ بقول پروفیسر محمد حسن، غالب کا تصور حیات ایک زندہ اور حوصلہ مند انسان کا تصور حیات ہے۔ ان کا سماجی شعور، عوام دوستی، رغبت خیزی، ترحم، دیانتداری، سامراج دشمنی کا انداز حاضرین میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل قبول ٹھہرایا گیا۔ ہر زمانے میں بلند تہذیبی اور اخلاقی قدریں بڑی شاعری کا جزو لا رہی ہیں۔ کہتے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ شاید اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ آدمی ہونا ہر فرد کے لیے آسان نہیں، تہذیب نفس اور زندگی کی اعلیٰ قدروں سے بہرہ ہونا آسان نہیں ہے۔ جب تک اس میں انسانیت کی اعلیٰ قدر کی صفت نہ مضمر ہو، شعبہ حیات میں اس کو معنویت عطا نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ہر ادبی روایت انسان دوست رہی ہے، اسی سے فنکار اپنے حقیقی منصب کو ادا کر سکتا ہے۔ تصور بقائے باہمی اصول ساز اگر فنکارانہ ضبط اور ٹھہراؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو فکر کا ایک بامانی، مثبت اور گہرا زمانی زاویہ اختیار کرے گا، ورنہ بے معنی اور کھوکھلا ہو کر رہ جائے گا۔ غالب انسان کی عزت نفس کو مجروح ہوتے نہیں دیکھ سکتے، خواہ وہ دریا ہو یا کعبہ ہو، وہ دیار ہو، اونچے یار ہو یا گاوا، ان کی غیرت کسی کا احسان اٹھانے سے منع کرتی ہے۔ وہ روشناس خلوص ہونے کے ایک سماج میں رہتے ہوئے باہمی اتحاد کے سہارے رہنے کو عین تقاضائے انسانیت کا جانتے ہیں، جس سے وہ دوستی کے بہرے بے قرار کی شناور بن جاتے ہیں۔
खिलवत नशीनी की जगह जिलवत नशीनी उनका शेवा है। मलामत का ये अंदाज देखिए, वो जिंदा हम हैं कि गुशनाज से खल्क हज़र, न तुम के चोर बने उम्र जावेदा के लिए। यूं खल्क खुदा की उनसियत उनके तमाम मुआशरती रवाबित और अमाल व अखबार में रहनुमा बनी और वो बनी नौ इंसान के लिए फैज़ बख्शी का वसीला बन गए। अंग्रेजों की पेंशन खौरी, ज़वाल आमादा इक़्तिदार, बुढ़ापा और नातवानी, 7 बच्चों समेत भाई और आज़ा की मौत ने उनकी हिम्मत को पस्त किया, न अज़ियत पसंद और आज़ाद तलब बनाया, न ही ज़ाती गमों ने बाहर की दुनिया से क़ता ताल्लुक़ किया। इंसान की बातिनी सलाहियत और नेकी पर उन्हें भरपूर एतमाद था और फ़र्द की इंफरादियत को खुद ही को फ़रोग़ देने की ज़रूरत भी उनके पेश नज़र रही। इसी के साथ वसी मुताले ने गालिब के अंदाज़े बयान की साहिरी में मज़ीद इज़ाफ़ा किया। उनकी खुदागही और खुददारी कहती रही, बंदगी में भी वो आज़ाद व खुद भी हैं कि हम उल्टे फिर आए दर काबा अगर वहाँ न हुआ। खुदूस गालिब में आला इंसानियत सन 1857 गदर के सानह अजीम में शहर दिल्ली और इस दौर की उलमाओ फुज़लाओ अहबाब गालिब पर जो क़यामत सुखरा टूटी उसका अहवाल उनके खुदूस में मिलता है। गालिब जो अपनी ज़ात से अंजुमन मजलिस इंसान थे, मुस्तरब थे, बिलखुसूस मुसलमानों की अज़ियत को पूरी शिद्दत से महसूस करते हुए वही ख्वाह इंसानियत की तस्वीर बनकर उभरे। जब बीती को आप बीती समझा, चंद खुतूत के नमूने पेश हैं। बनाम मीर मेहदी वजरू, भाई क्या पूछते हो क्या लिखूं, दिल की हस्ती मुनहसर कई हंगामों पर है। किला चांदनी चौक, हर रोज जुमा, बाजार, मस्जिद जामिया का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का, ये पांचों बातें अब कहाँ, फिर कहो दिल्ली कहाँ। नंबर 2, वल्लाह ढूंढने को मुसलमान शहर में नहीं मिलता, क्या अमीर क्या गरीब। नंबर 3, नवाब अलाउद्दीन खान के नाम है ये खत। ये वो दिल्ली नहीं जिसमें मैं 10 बरस से मुक़ीम हूँ। अमीरज़ादा मज़लूम मारा गया, आगा सुल्तान बख्शी मोहम्मद खान का बेटा बीमार पड़ा, न दाना न गज़ा, मर गया। नाज़िर के पास एक पैसा नहीं, रिहायशी मिट गई, रिवायतें खाक में मिल गई, हुनरमंद आदमी यहाँ क्यों पाया जाएगा। चौथा खत यूसुफ मिर्ज़ा के नाम। पूछो क्या गम है, गमे मर्द, गमे फिराक, गमे रिज़्क़, गमे इज़्ज़त। मेरा एक दीवाना भाई मर गया, उसकी बेटी, 4 बच्चे और भावज, कल्लू मियाँ, एजाज़ी मदारी की 2 के बच्चे सब मौजूद। मियाँ घुमन फिर से आ गए, भूखा मरता हूँ, 1 पैसे की आमद नहीं, 20 आदमी रोटी खाने वाले मौजूद। आदमी हूँ, कोई भूत नहीं, देव नहीं कि इन रंजों को महसूस न करूँ। 5वां खत बनाम मीर मेहदी। मैं जिस शहर में रहूं इसमें कोई नंगा भूखा न हो, इस्तेताल ये हो कि आलम का मेहरबान बनूं। शायरी हो या खुतूत, गम की ये तस्वीर कशी निहायत पुरसोद पुरतासीर है जो उनके जज्बे गमगुसारी की तर्जुमान है, जो सबूत पेश करती है कि उन्होंने ज़माने के गम को अपना गम बनाया। रुखे बशर पर बहीनियत की झाइयाँ और तमद्दुन के चेहरे को ज़ख्म देखकर यूं तड़प उठना जाहिर करता है कि वो सारी अखलाकी कदरें जो इंसान का दमसाज बनाती हैं उनकी तहरीर में बदरजा मौजूद हैं। गालिब ने तीरगी में मीनारे नूर बनते हुए गम से सुरूर कशीफ करते हुए सहरा में लाले सहरी का नज़ारा पेश किया और इनकी इंफरादियत इसी में नज़ीर है। अभी आपने मोहतरमा डॉक्टर फरजाना बरा साहब को सुना। अब आपकी खिदमत में मोहतरमा डॉक्टर कौसर परवीन साहिबा तशरीफ ला रही हैं, अपना मक़ला पेश करें। कौसर परवीन साहिबा बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हैं और पेशे तदरीस से वाबस्ता हैं और महफिल निसार की बहुत सरगर्म और अहम रुकन है। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है। शुक्रिया। आइए वक्त के लिहाज से मैं करने जा रही हूँ। जब गालिब एकेडमी से मुश्ताक साहब से बज़रिए फ़ोन इत्तला आई गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से 2 रोज़ा कौमी गालिब सेमिनार मनाया जा रहा है। इस इजलास में नाचीज़ को भी अपनी तहरीर पेश करने की दावत दी गई है। हम थोड़ा सा घबरा गए।
ہوا یوں تھا، 90 کے دہائی میں ہمارے شہر عزیز میں غالب کی یوم پیدائش کے موقع پر جشن منایا جا رہا تھا۔ ہم نے اس جشن میں ایک انشائیہ پیش کیا جس میں عالم خواب میں ہم غالب کے ہمراہ دلی کی سڑکوں پر سیر کرتے ہوئے انہیں غالب انسٹیٹیوٹ میں اپنی تصویر میں گم چھوڑ آئے تھے۔ اس فون میں یہ گمان کیا کہیں حضرت غالب اپنی تصویر سے اب تو نہیں پڑھتے اور پوچھ لیا ہو ابھی سیر باقی ہے، آج کی دلی ابھی دیکھنی ہے۔ ہماری پریشانی غالب کو سیر کرانے سے نہیں ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ اجڑتی بستی دلی کو غالب نے ایک بار ہی اجڑتے دیکھا تھا اور اس دور کے شعراء نے کہا تھا رہیں گے دلی میں تو کھائیں گے کیا۔ پہلی ملاقات کے وقت دلی میں پیاس کے کمال نے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، اس بات پر غالب بڑے حیران تھے۔ پیاس انگریزوں سے زیادہ تختہ الٹ دینے میں ماہر ہے۔ اب ان سے کیسے بتائیں، بیچارہ دلی کے موجودہ حاکم خود بے بس ہیں، وہ حاکم ہے اور حکمرانی کسی اور کی یعنی بہادر شاہ ظفر کی طرح دور چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر غالب پہ قلم اٹھا لے، تبھی ہم نے اپنے بہکتی رو سے لوٹ آئے۔ ہم نے نظر ڈالی، ہمیں تحریر پیش کرنی ہے، غالب اور عالمی خطرے۔ غالب تو ہمیں ٹھیک لگا مگر عالمی انسانی خطرے پھر کھٹک گئے۔ انسانی خطرے بس انسانی خطرے ہیں، وہ سرحدوں سے اس پار اس پار ایک ہی ہوتی ہیں۔ انسانی خطروں سے سرحدوں سے نہیں بدلتی، خد و خال رنگ و روپ بدلتا ہے۔ ہاں خطروں کے کچھ اقسام ہو جاتے ہیں، مذہبی خطرے، اخلاقی خطرے، سماجی خطرے، یا پھر انہیں مجموعی طور پر ہم دیکھ لیں سماجی اور تہذیبی خطرے کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے سوچا چلیے ہم اپنے نظریے کے مطابق غور کریں۔ منتظمین نے رعایت دے رکھی ہے غالب پر لکھی، لہذا دیوان غالب ہم لیے بیٹھ گئے۔ ہمیں لگا دیوان غالب کے ہر کرتاس پر جناب غالب بھوکھا لیے ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب ان حضرت سے کیسے کہا جائے کہ آپ کی اسی بات کی مزید ثبوت تلاش کر رہی ہیں۔ حاضر نے باتم کی، عام طور پر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاعری کا اصل مقصد انبساط اور لطف اندوزی ہے۔ ارسطو شاعری کی اسی تفریح پہلو پر زور دیتے تھے۔ مارکس کی تحریر کے چند رہنما بھی اسی خصوصیت کے قائل نظر آتے ہیں۔ جس شاعری میں لطیف احساس ہو یقیناً اچھی شاعری ہے، مگر وہ شاعری جو لطیف احساس کے ساتھ فکر بھی دے بہت اعلیٰ معیاری کلام ہوتا ہے۔ دراصل بصیرت شاعری کی عظمت ہے۔ غالب کی شاعری دراصل تنقید کی ترازو کے مطابق کسی رجحان کی ترجمان نہیں، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ نہ صرف فلسفہ ہے، نہ درس اخلاق ہے، نہ اصلاح کا پیغام ہے، بلکہ زندگی کا ترجمان ہے، ایسا ترجمان جو فکر اور بصیرت کی دعوت دیتا ہے۔ غالب جیسے وسیع الذہن شاعر نے زندگی کے ہر منظر کو دیکھا، شاعر کے دل نے درد کو محسوس کیا، تخلیقی ذہن نے اس چبھن کو محسوس کیا اور ان احساسات کو شعر کے پیکر میں ڈھال لیا۔ مراسلہ نگار غالب اور شاعر غالب میں ایک فرق اور ایک مشترکہ وصف بھی ہے۔ مراسلہ نگار غالب اپنی زندگی کا ترجمان ہے اور شاعر غالب عالمی زندگی کا ترجمان۔ فلسفہ زندگی کا عکس مشترکہ وصف ہے۔ چوٹ پر خالی کو چھیڑ جائے، جھنجھوڑ جائے، کیونکہ غالب نے زندگی کے تلخ تجربے سے زندگی کا عرفان حاصل کیا تھا۔ غالب غزل کے شاعر ہیں۔ غزل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں برملا اظہار ہوتا ہے۔ جو کچھ شاعر دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے دل پر گزرتی ہے، وہی کیفیات کو رمز و کنایہ بھی اظہار کرتا ہے۔ غالب نے اپنی زندگی میں کئی انقلابات دیکھے، حکومتیں اجڑتی دیکھی، تہذیب و ثقافت کو ڈوبتے بدلتے دیکھا، توانگروں کو مفلس ہوتے اور کئی صحابی پگڑی کو سائل بنتے دیکھا۔ زندگی و سماج کے علام و مسائل کو شعر میں ڈھالتے ہوئے اپنے تجربے اور نظریے کو سمو دیا۔ یہی وجہ ہے قدر کی سوگواری کی دھیمی آنچ مصیبت نے حوصلہ دیا تو ان غموں میں مسکراہٹ کی پھول مل گئی، جس نے غالب کے تخیل کو رفعت عطا کی۔ اسی رفعت تخیل کی اعلیٰ مثال جس میں انسانی اقدار کا پہلو بھی نمایاں ہے، اس شعر میں نظر آتی ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامع سپال اچھا ہے۔ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ غالب کے کلام میں تہداری نمایاں خصوصیت ہے۔ بحیثیت معلمہ میں اکثر اپنے طالب علم سے، چونکہ میں خاتون ہوں اس لیے آسان سے مثال دیتی ہوں،
غالب کے شعر کو پیاس سمجھ لیا کرو، جتنے پڑھ نکالتے جاؤ گے پیاس سالم رہے گی، جتنے معنی لیتے ہوئے شعر سمجھنے لگو گے لگے گا ابھی اور وسعت نظر چاہیے۔ بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ تو موضوع سے ہٹ تو نہیں رہی، ایسا لگ رہا ہے دیوان غالب کے اوراق میں فہرست غالب کے عکس نے سرگوشی۔ ارے نہیں، میں تو فوراً اوراق گردانی کرتے ہوئے کہا غالب سے واقفیت تو چاہیے تھا۔ ویسے میں جانتی ہوں غالب ایک قدردان شخصیت کا نام ہے، وہ جس قدر کا متلاسی تھا خود قدر کے معنی جانتا تھا، جبکہ غالب کی انانیت کا بھی بڑا چرچا رہا۔ غالب میں اعتراف کا بس بھی رہا، ریختے کہ تمہیں استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناصر، آپ بے بہرا ہے جو منتخب میر نہیں۔ میں نے یہ بھی تو کہا تھا غالب گویا ہوئی، غالب میرے کلام میں کیوں کر نہ ہو مزہ، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیرے سخن کتنا۔ جی ہاں میں نے اعتراف کیا، اور جس فنکار میں اعتراف اور قدردانی کی خوبی ہو وہ انسانی قدروں کو کیسے پامال ہوتے دیکھ سکتا ہے۔ اعتراف بذات خود ایک انسانی قدر ہے جو آپ کے اشعار میں نمایاں ہے۔ سماجی ابتری نے غالب کو کہنے پر مجبور کر دیا تھا رزم کی داستان گر سنیے اے زباں میری تیغ جوہردار، بزم کا انتظام گر کیجیے اے قلم میرا ابر گوہر بار۔ بیاس پر میرا قلم چل رہا تھا، ایک طرف بچے اپنے ٹیب پر ارطغرل دیکھ رہے تھے، ٹی وی پر یوکرین پر جاری بمباری اور طالب علموں کی بے بسی کا چرچا تھا، گھر پر کوئی فرد مسکان کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی اب اگر غالب تمام عالم میں موجود رفوجی قیام دیکھتے تو کیا ہوتے۔ میں نے غور کیا، مصروف بچوں کی طرف دیکھتے غالب گنگنا رہے تھے جس میں انسانی زندگی کا مقصد پوشیدہ تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میری طرف آنکھیں پھر لی، کاغذی ہے پہ رہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں مون دی کیونکہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی دنیا میں پھیلے اس کاغذی پہن کے فریادی یہ کس کے شوقی تحریر کا میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ نازیوں کا زمانہ ختم ہوا، ہٹلر کی نسل کشی کا دور تاریخ کا باب بن چکا ہے، مگر آج بھی دنیا خون میں نہائی جا رہی ہے، اور غالب کا انسانی درد اقتدار کے ہوسمند بصیرت سے محروم ارباب اقتدار کے لیے درج کرتا ہے۔ خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے جز میں کھل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا۔ غالب کا ایمان تھا ہر خطرے کے نصیب میں گوہر بننا نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے قدرت اس کے اصول کے مطابق وہ واقف ہے۔ انسان کو اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کی مثال کے مطابق ملتا ہے۔ انسانی زندگی کے اس فلسفے پر وہ کہتے ہیں دام ہر موج میں ہے، حلقہ سرگاہ میں نہ ہے، دیکھے کیا گزرے ہیں خطرے کے گوہر میں۔ غالب کسی عقیدے مذہب فرقے و مسلک کا اظہار نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے خوشدل انسان تھے، وہ انسانی اقدار کا مجسمہ تھے، جہاں دکھ کی چبن درد کی ٹھیس سموروی تھی، جس نے زندگی کا دکھ کاٹا، زندگی کا درد رو کر اچھیلا، ایک تخلیق کار کی دلی اضطراب ان تمام احساسات کو لفظ کے آبدار گوہر میں ڈھال لیتا۔ پر تو ایک فوج سے شبنم پر پناہ کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ غالب نے انسانی زندگی کے اس طرف کو بھی دیکھا تھا جہاں ظالم حکمران کہلاتا تھا اور مظلوم جس پر ظلم کی شدت تھی رعایا کہلاتی۔ غالب کہہ اٹھتے میں ادب سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتش سے بال انفا جل گیا۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا غالب مذہب عقیدے مسلک سے پرے ان کی نظر تھی، وہ سامنے موجود وجود کو مذہب کے عقیدے میں نہ توڑتے، بلکہ جب ملک میں ایسی افراتفری دیکھی تو بول پڑے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ سنو، غالب نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ بہتر انسانی سماج اور ایک دوسرے کے باہمی روابط کے لیے میں نے کچھ نہیں کہا، جی وہی تو تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دوسرے کی انسانی قدر فرمائی کے لیے آپ نے فرمایا تھا نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ سماج میں آپسی رویے دوستوں کی روش پر غالب کی نظر جاتی تو کہتے تھے تاکہ رویوں میں موجود بین السطور واضح ہو اور انسانی سماجی قدر پر توجہ کرے۔
دنیا کی اس سماجی رسم و رویے پر وہ کہہ اٹھتے، چپ کے مجھ کو روتے دیکھ پاتا ہے اگر، ہنس کے کرتا ہے بیان شوق گفتار دوست۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، یارا مجھ کو زمانہ مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ خود مقرر نہیں ہوں میں۔ غالب انسانی ہمدردی کے قائل تھے مگر زبانی ہمدردی کو رسوائی تصور کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے سب اچھا کہیں جسے، کی وفا ہم سے تو غیر اس کو دفاع کہتے ہیں، خود ہی آئی ہے اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ وہ انسان کو زندگی کی بے سوادی کا احساس بھی دلاتے اور زندگی کی عظمت کی طرف بھی متوجہ کرتے، جو انسانی زندگی کی قدر و عظمت کی طرف اشارہ ہوتا۔ غم ہستی کا اثر کس سے ہو جسے مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں چلتی ہے سحر ہونے تک۔ ہستی کے مد فریب میں آ جائے جو اثر، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ قید حیات بند و غم دونوں اصل میں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ ہمیں ہستی کے درد کی وجہ اور اتریاق وہی بتلاتے تھے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، عشرت خطرے سے ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا میں دوا ہو جانا۔ غالب مانتے تھے دنیا میں انسانی زندگی ابتری اور بدحالی کی سماجی پسماندگی کا ذمہ دار خود آدمی ہے۔ اگر وہ خود احتساب کر لے تو شاید اسے اپنے عمل پر خود خوف ہو۔ کہتے ہیں پانی سے سنگ گزیدہ ڈرے ہے جس طرح اثر، ڈرتا ہوں ہے نہیں سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ غالب ایک شاعر کے علاوہ ایک انسان بھی، رشتوں کا درد قدر و احساس بھی تھا، خدا سے شکوہ بھی کرتے۔ بھانجے کے انتقال پر کہا تھا، ہاں اے فلک کے پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دیکھا۔ کبھی شوخی بھری شکایت بھی ہوتی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نام، آج نہیں کوئی ہمارا دم درد۔ عام آدمی کی طرح خدا سے گلہ بھی کر لیتے، جب تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یارہ کو دیے۔ خوبصے کا کش لیتے ہوئے غالب پر ہم نے نظر ڈالی، بدلتی مذہبی روش اور پر حالی یا اقبال کہتے تو ہمیں حیرت نہ ہوتی، کیونکہ وہ اسی کے علم بردار تھے۔ مثلاً اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکھا۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ایسی روش اب خدا کے عشق بنا عبادت پر غالب نے کہا تھا، یہ ان کے افکار مذہب کی پاسداری کی نمائندگی محسوس ہوتی ہے۔ ساتھ سے ترے نہ میں وہ آگ بھی لا، دوزخ میں ڈال دو کوئی عیب لے کر بہشت کو۔ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا، یہ بندہ کمینہ ہم سایہ خدا۔ خود غالب صاحب ایمان کی طرح بول پڑتے ہیں، انسان کا مذہب اسے کون دیکھ سکتا ہے، وہ یگانہ ہے اکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار۔ اس کے بعد دیوان کی کرداس میں بے بس غالب کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خار ہوتا۔ ہمیں لگا غالب کھلکھلا کر ہنس پڑے ہیں اور بہت سنجیدگی سے خود پیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا دنیا میں اقدار میری نظر میں ایسے ہی رہ گئے ہیں، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، بے ساختہ ہماری زبان سے نکل گیا یقیناً جناب علی۔ اس بادشاہ اطفال کے شب و روز تماشے ہی نے آپ سے کہلوایا تھا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے دوبارہ حقے کا پیک اٹھایا، کش لینے لگے۔ ہم نے مغلوں کے دور کی سوغات جسے دیوان غالب کہتے ہیں بند کرتے ہوئے کہا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ شکریہ۔ کے سامنے ہندوستان کے مشہور شاعر ادیب جناب اکرم اطہر صاحب تشریف لائیں گے۔ محترم پروفیسر عبد السعید صاحب تشریف لائے ہیں۔ صدر معظم معزز مقام نگاران،
سامعین، میرے مقالے کا عنوان ہے غالب ایک اسکیچ۔ 18ویں صدی کے آخری برسوں میں آگرہ سے شاعری کی دنیا میں ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی دمک، درخشانی اور رنگا رنگی اس قدر تیز اور متنوع تھی کہ اطراف میں پھیلی روشن ترین کہکشاں بھی مان نظر آنے لگی۔ شاعری کے اس نور بے مثل نے دھیرے دھیرے اس شعری فضا پر ایسا سایہ کیا کہ اس کی مثال تاحال ملنا محال ہے۔ 27 دسمبر 1798 کو اس دار فانی میں اپنا نان و نمک تلاش کرتی ایک ناآسودہ روح جنم لیتی ہے۔ ایک صاحب حیثیت خاندان میں اس سپاہی زادے کی پرورش و پرداخت بڑے ناز و نوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ اور بات تو گھر پر ہی ہوتی ہے۔ فارسی پر اس کی دستگاہ کا زمانہ مختلف رہا، خود اسے بھی اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر ناز تھا۔ علاوہ اس کے منطق، فلسفہ، نجوم اور طب سے رغبت و تعامل اس کی علمی استعداد کے اعلانے ہیں۔ ابھی عمر طفلی نوجوانی کی طرف قدم بھی نہ بڑھا پائی تھی کہ والد کے سائے سے محرومی اس کا مقدر ہوئی۔ لاولد چچا نے اس کی کفالت کا ذمہ لیا۔ بڑے چاؤ اور محبت سے پرورش ہوتی رہی۔ اس ناز و نوم کو کچھ برس بھی نہ گزرے تھے کہ چچا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عمر اس وجود کی اس وقت بس 9 برس رہی ہوگی۔ 9 عمری میں سرپرستوں کے سائے سے محرومی کے باعث بعض اس کا سوال نہ کوئی پابندی اور اس پر نانحال میں دولت کی فراوانی، پیسے کی افراد خدموں کو بھٹکنے سے روک نہ پائی۔ وہ خود لکھتا ہے، میں بھی مغل بچہ ہوں، اقتباس، میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر ایک بڑی ستم پیشہ ڈوبنے کو میں نے بھی مار رکھا ہے۔ خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں۔ مغفرت کرے، 40-42 برس کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں کہ یہ کچا چھوٹ گیا، اس فن میں بیگانہ محض ہو گیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں، اس کا مزہ زندگی بھر نہ بھولنا۔ ایک اور اقتباس دیکھیے کہ ابتدائی شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورع منظور نہیں، ہم مانے فسق و فجور نہیں، پیو کھاؤ مزے اڑاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی نہ بنو، سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے۔ اقتباس ختم۔ عمرہ و روسا کا طرز زندگی اس کا شعار ہوا۔ عیش و عشرت اور لہو و لعب نے اس گلستان کی خوب سیر کرائی۔ رندی و مستی کی گشت 24 برس جاری رہی۔ اس بیراہ روی سے نجات کی صورت یہ نکلی کہ اسے 13 سال کی عمر میں رشتہ ازدواج میں باندھ دیا گیا۔ وہ خود لکھتا ہے، 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دعا میں حبس صادر ہوا۔ ایک بیڑی یعنی بیوی پیروں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا۔ اس نوعمری میں قدم آگرہ سے دلی کا خطر کرتے ہیں کہ ہندوستان کے پائے تخت میں بحالی معاش کی کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ والد و چچا کی رحلت کے بعد اعزا و اقربا کی اموات، محرومیاں اور نارسائیاں اس کے قدموں سے گرد سفر کی طرح تا حیات لپٹی رہی۔ شاعری کی ابتدا 9-10 سال کی عمر میں آگرہ میں ہو چکی تھی، مگر خیام دلی کے دوران حلقہ وسیع تر ہو گیا تھا۔ یہاں اس کے طرز سخن اور طرز کلام اور کچھ اہل نظر احباب و خیر خواہوں کی تنبیہ اس کے پامال و فرسودہ طرز نگارش کو، جو آگرہ کی بدمستیوں کا زائدہ تھا، سے اجتناب کی راہ سجھائی اور اس گنج گرا مایا کو ایسی راہ پر ڈال دیا جس کے نقشے پر آج بھی اس کے اسلوب، فکری عمق، قدرت خیال اور جدت بیان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس رہنمائی کا سہرا قاضی فضل خیر آبادی کے سر جاتا ہے کہ اس کے نزدیک قاضی صاحب کی قدر و منزلت کچھ اور تھی۔ نہ صرف شعر و سخن، قاضی فضل حق نے اس کو اخلاقی پستی سے باہر نکالنے میں بھی بہت اہم رول ادا کیا۔ بصورت دیگر کہا نہیں جا سکتا کہ لہو لعب اور بیراہ رویوں نے اس کا کیا حشر کیا ہوتا۔ شکر خدا کہ اس کی نظر و نگاہ صحیح سمت میں دیکھنے لگی، تاہم روز ابر و شب ماہتاب کا سلسلہ تعاون جاری رہا۔
لیکن بے اعتدالی سے دامن چھوٹ گیا اور مذہبیت اس کی شخصیت کا ناقابل تنسیق جز بن گئی۔ ایسا نہیں کہ محض احباب کی ایما پر اس کا شیریں نہیں بدل گیا، اس نے پامال گزار سے دامن بچا لیا۔ اس کی بنیادی وجہ اس کی خود تنقیدی و خود احتسابی تھی۔ وہ بے دل سے متاثر ہوا، اس سے الگ ہو گیا، عرفی کو چاہا مگر وہاں بھی قیام نہ کر سکا۔ اس کی شخصیت ایک مرکز کو اپنا کر پروان چڑھتی ہے، یہ بالکل آزاد شخصیت تھی، ماحول سے اثر پذیر ہو کر اس سے بلند ہو جاتی تھی۔ دہلی اس وقت مخلط و غیر مخلط کی بحث و تمیز کی آماج کا بنی ہوئی تھی۔ شاعر بے مثل غیر مخلط تھا، لیکن قاضی فضل حق کی دوستی و محبت نے اس سے مثنوی امتناع نظیر خاتم نبیین لکھوائی جو تقلیدی مسلک سے متعلق تھی۔ پہلے اس کی مہر پر اسد اللہ خان عرف مرزا نوشا کندہ تھا، بعد میں جو مہر بنائی گئی اس پر محمد اسد اللہ خان تھا لکھا تھا۔ یہ دونوں مہریں اس کے ذہنی انقلاب کی روشن دلیل ہیں جس کی تشریح الفاظ میں ممکن نہیں۔ متنوع و متضاد رنگوں سے بھرا یہ کردار اپنے شب و روز شاہانہ انداز کو بسر کرنے کا قائل ہے۔ معاشی تنگی و بدحالی شاہانہ طرز زندگی کے سبب ہے، وگرنہ جو پینشن اور عنایتیں اس کو میسر تھیں معمول کی زندگی گزارنے کے لیے کافی سے زیادہ تھی۔ مینوشی، چوسر اور شطرنج کی لت، ڈومنیوں کی چوکھٹ کے چکر ایسے شوق تھے جس کی تکمیل اس کو ملنے والی پینشن سے ممکن نہ تھی۔ نتیجتاً قرض کی صورت ان علتوں میں پورا کیا جاتا جو پینشن والد اور چاچا کی رحلت کے بعد ملنی شروع ہوئی تھی، اس میں دن بدن تخفیف ہوتی رہی تھی۔ متعدد عرضیوں اور درخواستوں کے باوجود اس کی حسب دلخواہ اجرائی ممکن نہ ہو سکی، جس کے لیے اس نے طول طویل سفر بھی کیے اور اس کے لیے 2 برس تک کلکتہ میں قیام بھی کرنا پڑا۔ کلکتے کے سفر کا اس کی زندگی اور شاعری پر بہت گہرا اثر ہوا، جس کے شواہد اس کے خطوط اور شاعری میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ خاندانی رنجش، دہلی کی طوائف الملکی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور واقع نظر میں اس کے کردار سے متعلق انگریز افسروں کی بدگمانیوں نے اسے پینشن کے حصول میں عمر بھر سرگرداں رکھا، جس کی مکمل بحالی تاعمر ممکن نہ ہو سکی۔ اس کے لیے بڑی تنگدستی کے دن تھے۔ خاندان کو ملنے والی پینشن صرف 62.5 روپے ماہوار تھی۔ نانیہال سے بھی مدد امداد کا سلسلہ قریب ختم ہو چکا تھا، آمدنی کی کوئی اور صورت نہ تھی۔ ایسے میں قلعہ مولا سے تعلق کی سبیل نکل آئی، جو احباب کے ایما و اصرار کا نتیجہ تھی کہ یہ خود قلعہ مولا سے متعلق ہونے میں گریزاں تھا کہ ذوق قلعے میں استاد ظفر ہیں اور اس کی انا اس سے کم جاہ منصب پر راضی نہ تھی۔ مولانا نصیر جو بہادر شاہ ظفر کے پیر تھے اور غالب کے مہربان دوست، ان کی سفارش پر خاندان تیمور کی تاریخ فارسی میں لکھنے پر بادشاہ کو راضی کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے نجم الدولہ طویل الملک نظام جنگ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ کچھ برس بعد ذوق انتقال کر گئے۔ ظفر کی استادی اور قلعہ مولا سے مستقل تعلق ذوق کی رحلت کے بعد ہی ممکن ہو سکا۔ یہ سلسلہ بھی دیر تک جاری نہ رہ سکا کہ 2 برس بعد ظفر کے ایک فرزند ہیضے کا شکار ہوئے، دوسرے کو گولی کا نشانہ بنایا گیا اور ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ حالات پلٹ کر پھر اپنی روش پر آ گئے۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہے، اے میری جان، اقتباس، اے میری جان، یہ وہ دلی نہیں ہے جس میں تم پیدا ہوئے ہو، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم نے علم تحصیل کیا ہے، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شعبان بے کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے، وہ دلی نہیں ہے جس میں 7 برس کی عمر سے آتا جاتا ہوں، وہ دلی نہیں ہے جس میں 51 برس سے مقیم ہوں۔ اقتباس ختم۔ مجموعہ ازداد اس فرد کی انانیت کا یہ عالم ہے کہ بادشاہ وقت کی مداح و قصیدہ خوانی اس پر بار ہے، دربار میں رسائی حاصل کرتا بھی ہے تو اپنی شرائط اور احباب اور بئی خانوں کے اصرار پر۔ دوسری طرف معاشی مجبوریوں کا تقاضا ہو تو سود پر خرچ لینے سے نہیں چوکتا، خمار بازی کو قدر شان نہیں سمجھتا، سرے بازار چوسر کھیلنے میں اسے آر نہیں۔ اس سلسلے میں جیل کی ہوا بھی کھائے، اس کے باوجود خمار بازی سے باز نہ رہ سکا اور دوسری بار اسیر زندہ ہونا۔ زندگی اپنے طور و طرز پر جینے کی اس کی اپنی ہی ادا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے تعاون مقام اعلیٰ کی خدمت میں عرضیاں دیتا رہا۔ ہر ناکامی پر اس کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا اور اس کی تگاز مزید اعلیٰ سے اعلیٰ حکام وقت کے دربار تک پہنچ جاتی اور
ناکام لوٹ تھی، مگر اس کی شعری انانیت اس کو کہیں نچلا بیٹھنے نہیں دیتی۔ ہر جگہ وہ اپنی شعری اور جو کر و فر کے ساتھ جیتا رہا۔ اس کی آزادہ روی اسے مفاہمت پر تو مجبور کر سکتی ہے مگر ذلیل نہیں، اسی لیے وہ مجبور ہو کر بھی بڑے باغ پن سے جیتا رہا۔ اس دار فانی میں اس نے کیا کچھ کھویا اس کی مثال شاید ہی ملے کہ عہد طفلی میں ہی والد کے سائے سے محروم ہوا، چاچا کی شفقت و محبت بھی کچھ ہی برسوں میں سر سے اٹھ گئی۔ اس کے جملہ 7 اولادیں ہوئی جن میں کسی نے 15 مہینے سے زیادہ عمر نہ پائی۔ اولاد کی اموات نے نڈھال کر دیا سو بھتیجے کو گود لے لیا۔ اللہ کو شاید یہ بھی منظور نہ تھا کہ بھری جوانی میں وہ بھی دار مفارقت دے گیا۔ اس کی موت پر اس نے جو نوحہ لکھا اس کی درد انگیزی اور کرب ایک ایک لفظ سے بولتا ہے۔ ایسے جاسوس سانحہ جھیل پانا توفیق الہی کے سوا اور کیا ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ عمر بھر افلاس و تنگدستی اور اولاد کی ناگہانی اموات کے باوجود اس کی روح قناعت اور رضائے عزتی پر لبیک کہتی رہی۔ زندگی کے خارزاروں میں نہ صرف وہ سرگرم سفر رہی بلکہ زندگی کو لالہدار بھی کرتی ہے۔ مفلسی نے اسے صرف رسوا کیا، شکست نہ دے سکی۔ اس کی انا اس کی بے پناہ آزادانہ شخصیت کی پروردہ تھی۔ وہ زخمی ہو کر حتیٰ کہ مر کر بھی زندہ ہوتی تھی۔ اس نے اپنی 60 سالہ ادبی زندگی میں فارسی نظم و نثر میں 2 کتابیں لکھی، کلیات نظم فارسی، کلیات نثر۔ اردو میں دیوان غالب، خطوط کے مجموعوں کے علاوہ 2-4 چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ اس زمانے کی لکھنے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے یہ کمیت میں یہ سرمایہ کو زیادہ معلوم نہیں ہوتا، مگر اثر و اثرات میں یہ نگارشات ایسی ہیں کہ 200 سال سے زائد عرصے کے بعد بھی اس کی چوند و چمک فزون تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی انفرادیت کے آس پاس سے بھی کسی کا گزر مشکل سے نظر آتا ہے۔ زندگی نے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا ہوتا اور حالات اس کے حسب دلخواہ ہوتے تو صورتحال 2 چند ہو جاتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کہتا ہے اقتباس: میں نے زمانے سے زیادہ نہیں تھوڑی سی آسائش اور کمانیت خلق چاہتا تھا، اگر مجھ پہ میسر آ جاتی تو میں فکر کی قوت سے ارباب فن سے بات حاصل کر لیتا۔ اقتباس ختم۔ اس نے عمر کی 71 بہاریں دیکھی۔ عمر کے آخری برسوں کو بہار کہنا مناسب نہیں لگتا کہ اوائل عمر کی بہرا رویوں اور کثرت مینوشی نے اس کی صحت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ عناصر میں جب تک اعتدال تھا ان کمزوریوں کا اثر دبا رہا۔ عمر جوں بڑھنے لگی تو خواہ میں اضمحلال اور عالم دنیاوی اور طرح طرح کے عوارض نے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔ ممکن تھا ان بیماریوں سے جوجھنے اور قابو پانے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر سفر رامپور کے حادثے نے اسے مکمل توڑ دیا اور موت کے قریب کر دیا۔ اپنی صحت کے باب میں وہ اپنے دوست کو لکھتا ہے: میرے محب، میرے محبوب، تم کو میری خبر بھی ہے؟ آگے ناتواں تھا اب نیم جاؤں، آگے بہرا تھا اب عمدہ ہوا چاہتا ہوں۔ رامپور کے سفر کا رہ آورد ہے، راشا وہ ذوف بصر ہے جہاں 4 سطریں لکھی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئیں، حرف سوجنے سے رہ گئے۔ 71 برس جیا، بہت جیا، اب زندگی برسوں کی نہیں مہینوں اور دنوں کی ہے۔ اور اقتباس دیکھیے کہ اجمال سنو کہ مہینے بھر سے صاحب فراش ہوں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پلنگ پر پڑا رہتا ہوں۔ محل سرائے اگرچہ دیوان خانے کے بہت قریب ہے، پر کیا امکان جو جا سکوں۔ صبح کو 9 بجے کھانا یہیں آ جاتا ہے۔ پلنگ پر سے کھسل پڑا، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا، پھر ہاتھ دھوئے، کلی کی، پلنگ پر جا پڑا۔ پلنگ کے پاس حاجتی لگی رہتی ہے، اٹھا اور حاجتی میں پیشاب کیا اور پڑ رہا۔ مدتوں سے یہ مرض ہے کہ پیشاب جلد آتا ہے۔ اس صاحب فراش ہونے کو دیکھو اور دم بدم تقاضائے بول کو دیکھو۔ آقا نے اگرچہ دن رات میں 1 بار جاتا ہوں، مگر صحبت کو تصور کرو، ایک تھوڑا دائیں پہنچے میں جس کو ساتھ کہتے ہیں، 2 تھوڑے بائیں پہنچے میں یہ سہل ہے۔ بائیں پاؤں میں کفے پاؤ پشت پاس سے لے کر آدھی پنڈلی تک ورم، اور ورم بھی سب محللات و روایات سے کچھ نہ ہوا۔ اب تجویز ہے کہ نیل کا کرتا باندھیے، جب پکے پھوٹے تب مرہم لگائیے۔ اقتباس انجام کار وہ دن آ ہی گیا جس کی تمنا وہ اکثر کیا کرتا تھا، اور وہ اپنے ہی اس شعر کی تفسیر بن گیا۔
دم واپسی برسر راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ 15 فروری 1869 صبح کی اولین ساعتوں میں یہ سورج اپنی چکا چوند اور نہ ختم ہونے والی تپش پیچھے چھوڑ غروب ہو گیا۔ اس محزوم اور سرفل کردار کا نام ہے غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب۔